آپ کو معلوم ہر زمانے میں قوم میں چھپے دلالوں کا ہی کام رہا قوم کو نقصان پہنچانا، اور آج تک نقصان پہنچ رہا ہے۔ ٹیپو سلطان کے محل میں انگریز داخل کیے، کس نے؟ ان دلالوں، اور دوسرے راستے سے آ کے کہا جناب انگریز آ گئے آپ کے محل میں، اب ایک کام کیجئے، آپ یا تو اپنی تلوار ان کے قدموں میں رکھ دیجئے تو ہو سکتا ہے جان بخش لیں، ورنہ آپ کی جان جائے گی۔ مرد تو مرد ہی ہوتا ہے۔ ٹیپو سلطان نے کہا تھا میری ماں نے کبھی بے وضو مجھے دودھ نہ پلایا، میری ماں نے بغیر وضو کے مجھے دودھ نہ پلایا، بزدل ماں کا بیٹا نہیں ہوں، شیر ماں کا بیٹا ہوں۔ یاد رکھنا وہ جملہ آج پوری دنیا کی تاریخ میں سنہرے حرفوں میں لکھا ہوا ہے۔ اسی موقع پر کہا تھا حضرت ٹیپو سلطان نے کہا تھا شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ میں جان دے دوں گا مگر میری گردن کبھی خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتی ہے۔ یہ کس کے تیور تھے؟ کلمہ پڑھنے والوں کے تیور تھے، یہ ایمان والوں کے تیور تھے، یہ مسلمانوں کے تیور تھے۔ اور آگے بڑھئے، بہادر شاہ ظفر رنگون کی جیل میں انگریزوں نے ان کے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر تھالی میں سجا کے رنگون کی جیل میں بہادر شاہ ظفر کے سامنے پہنچائے اور کہا اب تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے، دور چلا گیا، اب تمہارا دور کبھی نہیں آئے گا۔ انگریزوں نے اپنے انداز میں کہا تھا دم دمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ تو ایسے عالم میں بہادر شاہ ظفر نے للکار کے کہا تھا انگریزوں کو، فرمایا غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی دیغ ہندوستان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی دیغ ہندوستان کی۔ اور بڑھئے آگے ایک بہت بڑا نام صدام حسین۔ کیا نام؟ صدام حسین۔ ہمارے آپ کے زمانے میں کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے۔ جب اس مرد مجاہد کو پھانسی دی گئی تو پوچھا آخری خواہش بتائیے۔ سردی کا موسم تھا، سردی کی وجہ سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے، جسم کانپ رہا تھا۔ جب پھانسی دینے کا وقت آیا کہا آخری خواہش، اس نے کہا میرا کوٹ لا کے مجھے پہنایا جائے۔ آخری خواہش میں کوٹ کون مانگتا ہے؟ لامحالہ انسان کے ذہن میں آئے گا بندہ دنیا سے جانے والا مگر اس کے مزاج سے نوابی پن ختم نہیں ہوا۔ اس نے کہا کوٹ میں اس لیے مانگ رہا ہوں چونکہ سردی کے موسم میں مجھے پھانسی دی جا رہی ہے، سردی کی وجہ سے میرا جسم کانپ رہا ہے، ایسا نہ ہو اسی عالم میں مجھے پھانسی دو تو قیامت تک لوگ میری پھانسی کو دیکھ کر کہیں کہ میں موت کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ ہرگز نہیں، پہلے مجھے کوٹ پہناؤ تاکہ یہ سردی ختم ہو، اس کے بعد پھانسی کے پھندے پہ مجھے لٹکانا تاکہ دنیا جان لے محمد عربی کے غلام دنیا سے جاتے ہیں مگر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، اس لیے کہ مومن کبھی مرتا نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے جب قبر میں جاتا ہے تو دنیا پکار کے کہتی ہے زمین میلی نہیں ہوتی، سمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ کسی اور کی نہیں ہماری تاریخ ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ کون؟ صلاح الدین ایوبی۔ کون؟ صلاح الدین ایوبی۔ آج ہم ڈر رہے ہیں، خاموش بیٹھے، ہماری زبان سے ایک جملہ نہیں نکل رہا، ہمارا نام آ جائے گا، ہمارا نام آ جائے گا، نام کے لیے کب تک ڈرتے رہیں گے؟ یہ سچویشن ہماری زندگی میں کئی بار آئی ہے۔ کربلا میں حضرت زینب نے علی اکبر کو روکا نہیں تھا میدان میں جانے سے کہ میرے لال تو سلامت رہے، نہیں، زینب کی زبان پر نعرہ یہی تھا علی اکبر رہے نہ رہے مصطفیٰ کا دین زندہ رہے، اسلام کا پیغام زندہ رہے۔ دیکھ لیں آقا حسین نے اپنی اولاد کی شہادت پیش کی ہے مگر کبھی اسلام کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ آج حال یہ ہے کہ میری قوم ڈرتی دبتی آج بالکل بے زبان ہو گئی ہے،
ڈر صرف اسی بات کا ہے میرا نام آ جائے گا، ڈر اسی بات کا ہے میرا نام لے دیا جائے گا، ڈر اسی بات کا ہے مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ میرے عزیزو، اللہ نے جو ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حضور کی عزت پہ سمجھوتا کر لیں، ناموس رسالت پہ سمجھوتا کر لیں، ہرگز نہیں۔ زندگی کے ہر موقع پر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے مگر ناموس رسالت پہ کبھی سمجھوتا نہیں ہوتا۔ آج حالت یہ ہے، میں ایک ذہن دینا چاہتا ہوں آپ کو، ملک کے کونے کونے میں ناموس رسالت کی بات کرنے والے کون ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا تو آپ کو محسوس ہوگا ہندوستان کے کونے کونے میں ناموس رسالت کی بات کرنے والے صرف وہی لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں امام احمد رضا کا دامن ہے۔ غور کیجئے آپ، کوئی بھی بدعقیدہ ناموس رسالت کی بات نہیں کر رہا ہے، کوئی بھی بدعقیدہ ناموس رسالت کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور کی عزت کی بات وہی کر رہی ہیں جن کے ہاتھوں میں حضور تاج الشریعہ کا دامن ہے، مفتی اعظم ہند کا دامن ہے، امام احمد رضا کا دامن ہے۔ میرے عزیزو، تم حاسد نہ بنو، عاشق بنو۔ دنیا میں تم نے اگر تعریف کرانی ہے حاسد سے نہ کراؤ، حاسد کا اپنا انداز ہوتا ہے، عاشق کا اپنا انداز ہوتا ہے، عاشق عاشق ہوتا ہے۔ اور اس ملک کی سرزمین پر تم نے بہت سارے عاشق دیکھے ہیں مگر امام احمد رضا کی طرف تمہیں عاشق تاریخ میں دور دور تک نظر نہیں آئے گا۔ وہ عاشق جس نے حال یہ ہے کہ کشتی چلانے والے نے انکار کر دیا کہ اب یہ چلنے والی نہیں ہے، مگر عاشق نے کہا تھا ڈوبے گی نہیں، اس لیے کہ گنبد خضرا کی طرف توجہ لگا کے کہہ رہے ہیں آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تم ہی پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی پرخار وادی ہے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ کون عاشق؟ جب وہ مکے میں گئے ہیں، تمام کام کرنے کے بعد جتنے ارکان ہیں کر لیے، طواف کر لیا، منی چلے گئے، مزدلفہ چلے گئے، صحیح ہو گئی، سارے مکے کی ذمہ داریوں سے فارغ ہوئے تو جانے والے تمام ساتھ میں لوگوں سے کہا حاجیو اب یہاں کے سارے کام ہو گئے، آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کبھی جلوہ دیکھو۔ اور جب لوگوں کو لے کے چلے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر کے کہتے ہیں شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے۔ غور کرو کیا ہے کیا ہے؟ جب وہ سرزمین پہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اور جب رسول اللہ کی مواجہہ شریف میں سنہری جالیوں کے سامنے جاتے ہیں اور جب خیال آتا ہے یا رسول اللہ دیدار کرنا چاہتا ہوں تو پکار کے کہتے ہیں اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اور جب دیدار نہیں ہوتا ہے تو افسردگی کے عالم میں کہتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، آہ کل عیش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ غلاموں کا انداز ہے، یہ عاشقوں کا انداز ہے۔ یاد رکھیے گا زندگی میں جو جتنا بڑا رسک لیتا ہے کامیابی اللہ اس کو اتنی ہی بڑی عطا فرماتا ہے۔ تھوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا خادم حسین رضوی کون ہے؟ تھوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا سلمان اظہری کون ہے؟ تھوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا اشرف جیلانی کون ہے؟ ہم تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے مجھے انمول کر دیا۔ اور جب آپ سے نسبت ہوئی ہے، آپ کی ناموس سے نسبت ہوئی ہے تو آج ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں، جب دنیا عزت دیتی ہے اور ہمیں اپنے سروں پہ بٹھاتی ہے تو فخر کے ساتھ کہتے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ غلام